آج ربیع الاول کی 28 تاریخ ہے اور آخری پیر کا بڑا دن آ چکا ہے۔ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ مغرب کی اذان سے پہلے تمام حاجات تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ خدا را آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع الاول کی 28 تاریخ ہے اور آخری پیر کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج یہ تسبیح صرف ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھ لو۔ آج اگر آپ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شام تک وہ بھی ملیں گے، کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے ذاتی گھر، دولت، عزت، شہرت جو مانگیں گے، اللہ پاک کی ذات اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ ربیع الاول کی 28 تاریخ ہے اور آخری پیر کے دن کا ایسا خاص عمل اور وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، جسے پڑھنے والا جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ روزگار مانگے تو روزگار ملتا ہے، بے اولاد ہے تو اولاد مانگے اولاد مل جاتی ہے، تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری پیر کا بڑا دن ہے اور یہ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، وسعت، سعادت، رحمتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں، اور جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بے برکتی ہے، رشتوں کی بندشیں ہیں، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے 1 دن کے اندر ہی افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ ہی برکت والا ہے، رحمت والا ہے، لیکن اب یہ مہینہ ختم ہونے کے کاغار پر ہے۔ 27 دن گزر چکے ہیں، آج 28 تاریخ ہے اور کل آخری تاریخ ہے۔ اللہ والوں خود سوچیں کہ یہ مہینہ کتنی تیزی سے گزر گیا۔ آپ اگر اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ ہمیں یوں لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کل ہی اس کا چاند دکھا تھا، لیکن آج 27 دن گزر چکے ہیں اور آج 28 تاریخ ہے۔ تو اللہ والوں یہ جو غفلت ہے، یہ جو لاپرواہی نے اس ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں اس نیچ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہم لوگ اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پا رہے، خواہشات تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے آج اگر اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہو، اللہ پاک سے مانگ لیتے ہو، تو میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں لازمی عطا فرمائے گا۔ بس اللہ والوں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس عمل کی برکت، اس عمل کی روحانیت، اس عمل کی وجدانیت اور معرفت اتنی زیادہ ہے کہ جو بندہ بھی ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری پیر کے دن یہ عمل پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ پاک سے جو بھی مانگتا ہے میرا اللہ پاک اس کو مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں یہ موقع آپ کو مل رہا ہے، اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزاریں گے تو اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ اس قبولیت کی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آج آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ ایک قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں مانگنے والا فریاد کرتا ہے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، اور آج وہ قبولیت کا وقت ہے جس قبولیت کے وقت میں اگر یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن قبولیت کی گھڑیوں میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ ربیع الاول کی 28 تاریخ اور آخری پیر کا دن کتنا قبولیت کا دن ہے، کتنا فضیلت اور برکت والا دن ہے، تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔
آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگے تو میرا اللہ پاک اس کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کریم سے ضد کر کے مانگتا ہے، اس کی نسلیں شاد اور آباد ہو جاتی ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے جن کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے خود چل کے آپ کے گھر آئیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اپنے خاص مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر ناممکن حاجت مراد ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج ربیع الاول کی آخری پیر کے دن آپ کو ملے گا۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا تیر و ہدف ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، میرا اللہ پاک اس کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی کے لازمی تاج عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو آپ نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ربیع الاول کی 28 تاریخ ہے، آخری پیر کا دن ہے۔ یہ عمل آپ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی بالخصوص شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں، ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے، اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے، اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے۔ ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا. اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے. یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا. تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے. ناظرین کتنی پیاری بات ہے. بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی. جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا. اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے. اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے. لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے. آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں. جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں. سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے. اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا. اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی. جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی. جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی. اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا. اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے. اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد. اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے. اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے.
اللہ والوں اس طرح سے اس صورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ صورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ کل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے ہماری پوری زندگی کے لیے، وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا، کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار، 7 بار، 11 بار، جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح میں مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔